بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک عورت نبی خدا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا، اے نبی خدا، آپ کا رب ظالم ہے یا عادل؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، خداوند متعال عادل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر فرمایا، کیا بات ہے جس وجہ سے یہ سوال کیا؟ عورت نے کہا، میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں، میں اپنے ہاتھوں سے شال بناتی ہوں۔ کل میں نے ایک شال بنائی اور کپڑے میں لپیٹ کر بازار بیچنے جا رہی تھی تاکہ بچیوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ اچانک ایک پرندہ آیا اور میرے ہاتھوں سے شال لے کر اڑ گیا۔ میں تنگدست اور غمگین ہو گئی، میرے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ 10 تاجر اندر داخل ہوئے، ہر ایک نے 100 دینار پیش کیے۔ کل 1000 دینار نبی کے سامنے رکھ دیے۔ عرض کیا، اے نبی خدا، یہ رقم کسی مستحق کو دے دیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیوں لائے ہو؟ تاجروں نے کہا، ہم کشتی میں سوار تھے، اچانک طوفان آیا، کشتی میں سوراخ ہو گیا، ہم قریب تھے کہ غرق ہو جاتے۔ ایک پرندے نے سرخ کپڑا ہماری طرف پھینکا، اس کپڑے میں ایک شال موجود تھی، ہم نے شال سے سوراخ بند کیا، ہماری جان بچ گئی۔ ہم نے منت مانی تھی، جان بچنے پر صدقہ دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عورت کی طرف دیکھا اور فرمایا، تیرا رب عادل ہے، اس نے تیرے لیے دریا سے ہدیہ بھیجا اور تو اسے ظالم کہتی ہے۔ یہ کہہ کر 1000 دینار عورت کو دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دن ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا، میں آپ کو 1003 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو پہچان لیا اور فرمایا، مجھے تیری نصیحت کی ضرورت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور کہا، اے موسیٰ، پروردگار عالم فرماتا ہے، اس کی 3 نصیحتیں کام آنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے فرمایا، 1000 چھوڑو، 3 بتاؤ۔ ابلیس نے کہا، جب بھی نیک کام کا ارادہ کرو فوراً انجام دو، ورنہ میں پشیمان کر دوں گا۔ اگر نامحرم کے ساتھ تنہائی میں ہو تو مجھ سے غافل نہ رہنا، ورنہ برے کام پر ابھاروں گا۔ جب تمہیں غصہ آئے تو جگہ بدل لینا، ورنہ لڑائی پر تیار کر دوں گا۔ ابلیس نے کہا، میں نے نصیحتیں کی، اب میرا حق بنتا ہے تم خدا سے میری بخشش مانگو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ نے فرمایا، ابلیس سے کہو آدم کی قبر پر سجدہ کرے تو معاف کروں گا۔ ابلیس نے کہا، میں نے زندگی میں نہ کیا، مرنے کے بعد کیسے کروں؟ اس طرح اس نے بخشش کا موقع ضائع کر دیا، غرور نے اسے ہلاک کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک عورت نبی خدا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا، اے نبی خدا، آپ کا رب ظالم ہے یا عادل؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، خداوند متعال عادل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر فرمایا، کیا بات ہے جس وجہ سے یہ سوال کیا؟ عورت نے کہا، میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں، میں اپنے ہاتھوں سے شال بناتی ہوں۔ کل میں نے ایک شال بنائی اور کپڑے میں لپیٹ کر بازار بیچنے جا رہی تھی تاکہ بچیوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ اچانک ایک پرندہ آیا اور میرے ہاتھوں سے شال لے کر اڑ گیا، میں تنگدست اور غمگین ہو گئی، میرے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی،
آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ 10 تاجر اندر داخل ہوئے، ہر ایک نے 100 دینار پیش کیے، کل 1000 دینار نبی کے سامنے رکھ دیے۔ عرض کیا اے نبی خدا، یہ رقم کسی مستحق کو دے دیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں لائے ہو؟ تاجروں نے کہا ہم کشتی میں سوار تھے، اچانک طوفان آیا، کشتی میں سوراخ ہو گیا، ہم قریب تھے کہ گرفت ہو جاتے۔ ایک پرندے نے سرخ کپڑا ہماری طرف پھینکا، اس کپڑے میں ایک شال موجود تھی، ہم نے شال سے سوراخ بند کیا، ہماری جان بچ گئی۔ ہم نے منت مانی تھی، جان بچنے پر صدقہ دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عورت کی طرف دیکھا اور فرمایا تیرا رب عادل ہے، اس نے تیرے لیے دریا سے ہدیہ بھیجا اور تو اسے ظالم کہتی ہے۔ یہ کہہ کر 1000 دینار عورت کو دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دن ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا میں آپ کو 1003 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو پہچان لیا اور فرمایا مجھے تیری نصیحت کی ضرورت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور کہا اے موسیٰ، پروردگار عالم فرماتا ہے اس کی 3 نصیحتیں کام آنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے فرمایا 1000 چھوڑو 3 بتاؤ۔ ابلیس نے کہا جب بھی نیک کام کا ارادہ کرو فوراً انجام دو ورنہ میں پشیمان کر دوں گا۔ اگر نامحرم کے ساتھ تنہائی میں ہو تو مجھ سے غافل نہ رہنا ورنہ برے کام پر ابھاروں گا۔ جب تمہیں غصہ آئے تو جگہ بدل لینا ورنہ لڑائی پر تیار کر دوں گا۔ ابلیس نے کہا میں نے نصیحتیں کی، اب میرا حق بنتا ہے تم خدا سے میری بخشش مانگو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ نے فرمایا ابلیس سے کہو آدم کی قبر پر سجدہ کرے تو معاف کروں گا۔ ابلیس نے کہا میں نے زندگی میں نہ کیا، مرنے کے بعد کیسے کروں؟ اس طرح اس نے بخشش کا موقع ضائع کر دیا، غرور نے اسے ہلاک کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک عورت نبی خدا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا اے نبی خدا، آپ کا رب ظالم ہے یا عادل؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا خداوند متعال عادل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کیا بات ہے جس وجہ سے یہ سوال کیا؟ عورت نے کہا میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں، میں اپنے ہاتھوں سے شال بناتی ہوں۔ کل میں نے ایک شال بنائی اور کپڑے میں لپیٹ کر بازار بیچنے جا رہی تھی تاکہ بچیوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ اچانک ایک پرندہ آیا اور میرے ہاتھوں سے شال لے کر اڑ گیا، میں تنگدست اور غمگین ہو گئی، میرے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ 10 تاجر اندر داخل ہوئے، ہر ایک نے 100 دینار پیش کیے، کل 1000 دینار نبی کے سامنے رکھ دیے۔ عرض کیا اے نبی خدا، یہ رقم کسی مستحق کو دے دیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں لائے ہو؟ تاجروں نے کہا ہم کشتی میں سوار تھے، اچانک طوفان آیا، کشتی میں سوراخ ہو گیا، ہم قریب تھے کہ گرفت ہو جاتے۔ ایک پرندے نے سرخ کپڑا ہماری طرف پھینکا، اس کپڑے میں ایک شال موجود تھی، ہم نے شال سے سوراخ بند کیا، ہماری جان بچ گئی، ہم نے منت مانی تھی، جان بچنے پر صدقہ دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عورت کی طرف دیکھا اور فرمایا تیرا رب عادل ہے، اس نے تیرے لیے دریا سے ہدیہ بھیجا اور تو اسے ظالم کہتی
ہے، یہ کہہ کر 1000 دینار عورت کو دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دن ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا میں آپ کو 1003 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو پہچان لیا اور فرمایا مجھے تیری نصیحت کی ضرورت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور کہا اے موسیٰ، پروردگار عالم فرماتا ہے اس کی 3 نصیحتیں کام آنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے فرمایا 1000 چھوڑو 3 بتاؤ۔ ابلیس نے کہا جب بھی نیک کام کا ارادہ کرو فوراً انجام دو ورنہ میں پشیمان کر دوں گا۔ اگر نامحرم کے ساتھ تنہائی میں ہو تو مجھ سے غافل نہ رہنا ورنہ برے کام پر ابھاروں گا۔ جب تمہیں غصہ آئے تو جگہ بدل لینا ورنہ لڑائی پر تیار کر دوں گا۔ ابلیس نے کہا میں نے نصیحتیں کی، اب میرا حق بنتا ہے تم خدا سے میری بخشش مانگو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ نے فرمایا ابلیس سے کہو آدم کی قبر پر سجدہ کرے تو معاف کروں گا۔ ابلیس نے کہا میں نے زندگی میں نہ کیا، مرنے کے بعد کیسے کروں؟ اس طرح اس نے بخشش کا موقع ضائع کر دیا، غرور نے اسے ہلاک کر دیا۔